إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود تھے تو کئی صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اللہ کی عبادت کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی دعوت دیتے تھے تو مکے والوں نے ان کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا. ان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو گئی. انہوں نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا اور وہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے اور مکے سے باہر نکل کر ایک مقام پر کلغیمات پہ جا پہنچے تو وہاں پر ایک مشرک جس کا نام ابن دغنہ تھا اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روکا. چونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تجارت کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے تو لوگ ان کے بارے میں جانتے تھے. ابن دغنہ نے ابوبکر سے پوچھا کہ ابوبکر آپ کہاں جا رہے ہیں, کس سفر کا ارادہ ہے؟ تو ابوبکر نے کہا کہ میرے علاقے کے لوگ مجھے ایک اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے تو میں حبشہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں اور اپنا شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں. ابن دغنہ نے ابوبکر سے کہا کہ یا ابا بکر, اے ابو بکر, ان مثلک, تمہارے جیسے لوگوں کو لا یخرج ولا یخرج, تمہارے جیسے لوگوں کو نہ اپنا علاقے کو چھوڑنا چاہیے اور نہ تمہارے علاقے والوں کو تمہیں چھوڑنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ تم صلہ رحمی کرتے ہو, تم غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو, تم مہمانوں کی اچھی مہمان نوازی کرتے ہو, تم قرض داروں کے قرض اتارتے ہو اور اپنے علاقے میں ہونے والے ہر اچھے کام کے اندر تم ساتھ دیتے ہو. تمہارے جیسے لوگوں کو اپنا علاقہ اپنا شہر نہیں چھوڑنا چاہیے اور تمہارے علاقے کے لوگوں کو بھی تمہیں نہیں نکالنا چاہیے. اور پھر ابن دغنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر مکے آئے اور مکے آ کر مکہ کے سرداروں سے ملے اور کہا کہ ابو بکر کو میں امان دیتا ہوں, ابو بکر میری امان میں ہے, تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے. لیکن مکے والوں نے ابن دغنہ سے ایک بات کہی کہ ہم اس صورت میں امان دیں گے
کہ اگر ابو بکر کو یہ کہو کہ اس نے جو اللہ کی عبادت کرنی ہے اپنے گھر کے اندر رہ کے کیا کرے، باہر آ کے نہ کیا کرے، کیونکہ جب یہ باہر آ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو کے اس کے فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ بہرحال ہماری اس بات کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ ابن دغنہ جو ایک مشرک تھا، اس نے ایک مسلمان کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، یہ کہا کہ تمہیں اپنے علاقے کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور تمہارے علاقے کو والوں کو بھی تمہیں نہیں باہر نکالنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے علاقے والوں کے لیے کتنے اہم تھے، اس کا اندازہ مسلمان نہیں بلکہ مشرک بھی کر رہے تھے۔ اس کا اندازہ صرف ان کی بستی والوں کو نہیں تھا بلکہ بستی کے باہر کے لوگوں کو بھی تھا کہ ابو بکر کا اس بستی مکے کے اندر ہونے کی وجہ سے مکے والوں پر کتنی سہولتیں اور آسانیاں ہوتی ہیں۔ آج سوال یہ ہے کہ کیا میں اور آپ کسی کے لیے اہم ہے؟ کیا میرے اور آپ کے جانے سے، اس دنیا کے جانے سے، اس مسجد کو میں نہ آنے سے، اس محلے کو چھوڑ دینے سے کیا کسی کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی، اور آپ کا خود اپنا کردار ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جس طرح رسول کے طور پر موجود ہیں، ان کے لیے رسول کے طور پر موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو صادق اور امین کہتے تھے۔ جب وہاں کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا تو ان کو بلا کے ان سے فیصلے کرواتے تھے، اور جب محمد آ کے کوئی فیصلہ کر دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ اس میں راضی ہو جاتے تھے۔ اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تو اما خدیجہ نے کیا کہا کہ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور یہی ساری کوالٹیز گنوائی کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کے قرضے اتارتے ہیں، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ اچھی مہمان نوازی کرتے ہیں، ہر خیر کے کام میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کے لیے اہم تھے، اس دنیا والوں کے لیے اہم تھے۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ دیکھیں، اس دنیا میں جس نے آنا ہے اس نے جانا بھی ہے، اور کتنے ہی لوگ اس دنیا میں روزانہ آتے ہیں اور کتنے ہی لوگ اس دنیا سے روزانہ جاتے ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے جانے کے بعد بھی لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں۔ اگر میں اس وقت آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ اپنے پر دادا کا نام جانتے ہیں، تو شاید جو خود دادا بن چکے ہوں وہ تو جانتے ہو، اس سے نیچے والے شاید اپنے پردادا کا نام بھی نہیں جانتے ہو۔ ہماری کیا حیثیت ہے اس دنیا کے اندر؟ لیکن اگر میں کسی بھی مسلمان سے پوچھوں کہ کیا آپ ابو بکر صدیق کا نام جانتے ہیں، وہ جانتا ہوں۔ آپ حضرت عمر عثمان علی کا نام جانتے ہیں، رضوان اللہ علیہ اجمعین، وہ جانتا ہوں۔ آپ ابو ہریرہ کا نام جانتے ہیں، وہ جانتا ہوگا۔ آپ امام بخاری کا نام جانتے ہیں، وہ جانتا ہوگا۔ آپ امام حسن بصری، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام جانتے ہیں، وہ جانتا ہوگا۔ نہیں جانتے ہوں گے تو بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا تعلق دین سے ہو، عبادات سے ہو، اور وہ نہ جانتے ہوں۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ ہم اپنے پردادا کا نام نہیں جانتے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کی کوئی اہمیت ہو، دنیا والے آپ کو یاد رکھیں، دنیا والے آپ کے لیے دعا کریں، تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس دنیا میں مال کتنا تھا۔ مال والوں کو دنیا اگر یاد کرتی ہے تو قارون کو یاد کرتی ہے، اور کن الفاظ سے یاد کرتی ہے؟ حاتم طائی کو یاد کرتی ہے، لیکن اس کا انجام نہیں ہم سب کو پتہ ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس جائیداد کتنی تھی، آپ کے پاس اختیارات کتنے تھے، تو لوگ اگر یاد رکھتے ہیں تو فرعون کو یاد رکھتے ہیں۔ اگر لوگ یاد رکھتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے جو جابر حکمران گزرے ہیں ان کو یاد رکھتے ہیں، نمرود کو یاد رکھتے ہیں۔ آپ کتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو لوگ یاد نہیں رکھتے۔ لوگ اگر آپ کو یاد رکھتے ہیں اور آپ کی کوئی دنیا میں اہمیت ہے تو اس وجہ سے ہے کہ آپ نے اس دنیا میں دنیا والوں کے لیے کیا کیا۔
اللہ تعالیٰ سورہ دخان کی آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، کہ ان کے لیے آسمان اور زمین نہیں روتے اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. اور یہ بات، وہ مہلت دیے جانے والی بات ہے فرعون اور آل فرعون کے لیے. ایک شخص آیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس اور آ کے کہا کہ ابن عباس یہ بتائیے کیا آسمان اور زمین بھی کسی کے لیے روتے؟ جو اللہ تعالیٰ سورہ دخان میں فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے تو آسمان اور زمین نہیں روتے. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے آسمان میں 2 دروازے بنائے ہیں. ایک دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے اور ایک دروازے سے اس کے اعمال اور اس کا کلام آسمانوں کی طرف جاتا ہے. تو جب کوئی نیک آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو آسمان روتا ہے کہ اب اس کا رزق اترنا بند ہو گیا. اور زمین کے وہ مقامات جہاں وہ سجدے کرتا تھا، وہاں جو نیکی کے کام کرتا تھا، جہاں وہ خیر پھیلاتا تھا، زمین کا وہ حصہ اس کے لیے روتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے آسمان اور زمین روتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے کوئی نہیں روتا، نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتا. ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمارے لیے آسمان اور زمین رونے والے ہوں گے کہ نہیں. لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ طے کرنے کے بعد اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، یہ بیٹھے بیٹھے نہیں ہوگا. یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں. تو ہر انسان کے پاس وہی دن کے 24 گھنٹے ہیں، ہر انسان کے پاس وہی اعضاء ہیں، لیکن کچھ انسان ایسے اعمال کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور روایت میں آتا ہے اس کی شرح میں کہ فجر کی نماز کا وقت تھا. آپ نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا کوئی ایسا ہے جس کا روزہ ہو؟ ابوبکر صدیق نے فرمایا جی میرا روزہ. آپ نے فرمایا کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی کا جنازہ پڑھا ہو؟ ابوبکر صدیق نے فرمایا میں نے جنازہ پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کوئی ایسا ہے جس نے کسی مسکین کو کچھ کھلایا پلایا اس کی مدد کی ہو؟ ابوبکر صدیق نے فرمایا میں نے. اور پھر آپ نے پوچھا کوئی ایسا ہے کہ جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ اور ابوبکر صدیق نے فرمایا میں نے. اگر اللہ سے ان کا تعلق ہے تو اللہ کے بندوں سے بھی ان کا تعلق ہے. وہ اپنی دنیا میں نہیں رہتے، وہ اس دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں. ان کی زندگی کا تعلق، ان کی زندگی کے اثرات دنیا کے لوگوں پر ہوتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شام کے ٹائم ایک گھر کے اندر داخل ہوتے تھے اور تھوڑی دیر وقت گزارنے کے بعد باہر آتے تھے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ عمر ہر روز ایک گھر کے اندر جاتے ہیں اور کچھ دیر گزارنے کے بعد واپس آتے ہیں. تو حیران ہوئے، ان کو یہ تجسس ہوا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کہاں چلے جاتے ہیں. تو ایک دن حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک انتہائی بوڑھی عورت ہے اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اماں جی ایک شخص آتا ہے آپ کے گھر میں، یہ کیا کرتا ہے آپ کے گھر میں آ کے؟ انہوں نے کہا میں بہت ہی بوڑھی عورت ہوں، کچھ کر نہیں سکتی، بے بس ہوں، تو میری ضروریات کا جو بھی سامان ہے یہ لے کر آتا ہے اور میرے گھر کا سارے کام کرتا ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے. ابھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہے، کتنے بزی آدمی ہوں گے، کتنی ٹور ہوگی ان کی، کتنا پروٹوکول ہوگا ان کا، کتنا روب ہے عمر کا رضی اللہ عنہ. اور اب طلحہ رضی اللہ عنہ جب بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں سکلت کا امو کا یا طلحہ، تمہاری ماں تم کو گم پائے. یعنی یہ محاورہ ہے عربی زبان کا کہ جب انسان اپنی کسی چیز پہ افسوس کرتا ہے تو کہتا ہے سکلت کا امو کا یا طلحہ، اے طلحہ تمہاری ماں تم کو گم پائے. اورات عمر تتبعو، تم عمر کے عیبوں کو ڈھونڈنے نکلے ہو کہ عمر کیسے کسی گھر کے اندر گھستا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟
یہ سب یہ ہے کہ انسان جب اس زندگی کے اندر، دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے تو کتنے لوگوں پر وہ اپنے اثرات ڈالتا ہے. کتنے لوگ اس کی وجہ سے مسجد میں آتے ہیں اور کتنے لوگ اس کی وجہ سے مسجد میں نہیں آتے. میں ایسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو. ایک صاحب مجھے پہلے یہاں نظر آتے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نظر نہیں آتے، اس مسجد کی بات کریں. کہنے لگے ایک شخص ہے اس کی وجہ سے میں نہیں آتا، ایک شخص ہے اس کی وجہ سے میں نہیں آتا، میں نے اس مسجد میں آنا چھوڑ دیا. اور یہ اس مسجد کا حال نہیں ہے، یہ کئی مسجدوں میں ہوتا ہے، کئی مسجدوں میں ہوتا ہے. کہیں بعض لوگ امام کی وجہ سے نہیں آتے، کہیں بعض لوگ مؤذن کی وجہ سے نہیں آتے، کہیں بعض لوگ کمیٹی کی وجہ سے نہیں آتے. ایسا ہوتا ہے. ہماری زندگی کیسے لوگوں کے ساتھ درمیان گزری ہے کہ کتنے لوگ ہماری وجہ سے، ہمارے کردار، ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال، ہمارے معاملات کی وجہ سے دین میں آ گئے، یا کتنے لوگ ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق کی وجہ سے دین سے چلے گئے، دین کے باہر چلے گئے. کتنی دفعہ آپ سنتے ہیں کہ دیکھو یار اتنی بڑی داڑھی ہے، ان کے کام دیکھو. کتنی دفعہ آپ سنتے ہیں کہ فلاں عورت باپردہ ہے، فلاں جگہ پڑھاتی ہے، پڑھتی ہے، لیکن اپنے گھر میں اپنے شوہر کا، اپنی بہو کا، اپنے بچوں کا جو حال کرتی ہے. کتنے ہی اولاد اپنے باپ سے خوف کھاتی ہے، نفرت کرتی ہے اور خوش ہوتی ہے کہ گیا، جان چھوٹی ہماری. میں جانتا ہوں ایسے لوگ. ہم اپنے بچوں سے محبت کرنے والے ہیں، اپنے بچوں کو دور کرنے والے ہیں. ہم دنیا کے لیے کتنے اہم ہیں. ہمارے دنیا سے جانے سے کسی کو کوئی فرق پڑے گا؟ کہ آسمان اور زمین ہمارے لیے روئیں گے؟ اور اس دنیا میں، آج کی دنیا میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ آپ حیران پریشان رہ جائیں گے، اور ہماری طرح کے انسان ہیں. ایک بہت بڑے ڈاکٹر، بہت بڑے انسان گزرے، ان کا نام ہے ڈاکٹر عبدالرحمن السویت. کویتی انسان ہے، کویتی شخص تھے، ڈاکٹر بنے، 1947 میں پیدا ہوئے. اس کے بعد انہوں نے زندگی کا مشن بنایا کہ وہ افریقہ کے ممالک کے اندر اسلام کو پھیلائیں گے، اور اپنی زندگی لگا دی. بڑی بڑی چیریٹیز قائم کی، بڑے بڑے ادارے قائم کیے، 2200 مساجد بنوائی، 2200 مساجد. ملینز، یعنی 10-20 لاکھ 30 لاکھ لوگ ان کے ہاتھوں میں مسلمان ہوئے. مدارس، ہسپتال، یتیم خانے، قرآن کی تفسیم، مسلمان بچوں کو بڑی بڑی دنیا کی یونیورسٹیز میں اسکالرشپ دلوانا تاکہ وہ بڑے ہو کر پڑھ کے دنیا میں مسلمان اسلام کا نام روشن کرے. اپنی پوری زندگی لگا دی ایک شخص. اور ایسے کئی اشخاص ہیں دنیا میں، وہ بھی ہماری طرح کے لوگ ہیں، بیویاں ہیں، بچے ہیں، گھر ہے، ملک ہے، خوشی ہے، غمی ہے، لیکن زندگی کا مقصد یہ کہ زندگی میں آئیں تو کچھ کر کے تو جائیں. ہماری اس دنیا میں آنے سے دنیا کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا؟ کچھ ان کو ملا، کچھ ان کو نہیں ملا. لوگ دین کی طرف آئے، دین سے دور گئے. یہ ایک اہم سوال ہے، اور اس سوال کا جواب ہم سب کے پاس ہونا چاہیے، اور ہم سب کو اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے. کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم بہت بڑے نقصان میں چلے جائیں گے، بہت بڑے نقصان میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حکیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جنازے کے پاس سے ہوا، اور آپ نے فرمایا مستریح او مستراح منہ. صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل مستریح و مستراح منہ، اس کا کیا معنی ہے، یہ آپ نے کیوں کہا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس دنیا کی تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، لوگوں کی ایذا سے نکل کر اللہ کی رحمت میں چلا جاتا ہے، تو وہ اس کو راحت مل جاتی ہے، اس کو آسانی مل جاتی ہے.
اور جو فاجر، فاسق، کافر، منافق شخص ہوتا ہے، جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو دنیا کے لوگوں کو اس سے راحت مل جاتی ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کا انجام یا تو مستری ہوگا یا مستراح منہ ہوگا۔ ابھی ہم سوچیں کہ ہم نے جب اس دنیا سے جانا ہے تو اس دنیا سے جاتے وقت ہم کس لسٹ میں ہوں گے؟ ہم مستری کی لسٹ میں ہوں گے، مستراح منہ کی لسٹ میں ہوں گے۔ اسی طرح آپ نے حدیث سنی ہوگی، کئی احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سعد بن معاذ کے انتقال کے اوپر اللہ کا عرش ہل اٹھا، اللہ کا عرش، آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، 70,000 فرشتے ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے دنیا میں آئے، اس میں شریک ہو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ حضرت سعد بن معاذ کی اسلام کی جو عمر تھی وہ صرف 6 سال تھی، صرف 6 سال۔ انہوں نے 60 سال نہیں گزارے تھے، صرف 6 سال اسلام کی حالت میں گزارے تھے۔ اس 6 سال میں اللہ کیا ان کا وہ مقام ہوا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کا عرش ہل اٹھا، اللہ نے 70,000 فرشتے ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے دنیا میں بھیجے۔ کیا کیا انہوں نے اپنی زندگی میں؟ کچھ ایسے کام کیے جس میں اللہ ان سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے خوش ہو گئے، دین کی دعوت دی، اللہ کی عبادت کی، اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنے معاملات، اپنے اعمال سب اس طرح خوبصورت بنائے اور احسان کے ساتھ ادا کیے کہ اللہ کے ان کو وہ مقام مل گیا۔ اور وہ سنی ہے نا آپ نے روایت، میں بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو کہیں سے تو جنازہ گزر رہا تھا تو آپ نے فرمایا وجبت، اور پھر ایک اور جنازہ گزرا، آپ نے پھر فرمایا وجبت۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے وجبت کہا، اس کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا جب پہلا جنازہ گزرا تو تم لوگوں نے اس جنازے کے بارے میں اچھے الفاظ کہے، اس کی تعریف کی، اس کی اچھی باتوں کو ذکر کیا، اللہ نے اس کو جنت کو واجب کر دیا۔ اور جب دوسرا جنازہ گزرا تو تم نے اس جنازے کے بارے میں منفی باتیں کی، اس کی برائیاں بیان کی، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی، ایک مسلمان کی زندگی ایسی نہیں ہے جو بس اس کے اپنے لیے ہو، خالی اس کا کسی سے کوئی تعلق نہ ہو، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہ ہو، اس کو کسی کی کوئی فکر نہ ہو، وہ اپنی دنیا میں ہی رہتا ہو۔ اور آج ایسا ہو رہا ہے، آج ہم اپنی دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ آج ہمارے پاس اپنے گھر والوں اور اپنے شوق پورے کرنے کے علاوہ کوئی فرصت نہیں ہے۔ آپ کسی کو کسی نیک کام میں دعوت دے دیں، کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہر آدمی اتنا مصروف ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی تم صبح سے شام کیا کرتے ہو، تو آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں بتائے گا جو کوئی قابل ذکر تھی۔ اور یہ ہماری امت کا انفرادی طور پہ بھی حال ہے اور اجتماعی طور پر بھی حال ہے۔ آج ہم فردن بھی اللہ رحم فرمائے الا ماشاء اللہ کسی کام کے نہیں ہیں، یعنی ہماری دنیا میں کوئی اہمیت نہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے گھر کے برابر میں یہودی رہتا تھا، اس نے ارادہ کیا اپنا گھر بیچو، اس سے اعلان لگوایا بھائی میرا گھر بیچنے کے لیے ہے۔ کسی نے آ کے پوچھا بھائی کتنے کا دو گے؟ انہوں نے کہا جی 2000 دینار یا درہم جو بھی ہوگی اس وقت کی کرنسی۔ سے کہا کہ بھائی یہ تو آپ زیادہ قیمت بتا رہے، آپ کے گھر کی قیمت بہت سے بہت 1000 دینار ہو سکتی، زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اس یہودی نے کہا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ الف لداری، 1000 ریال میرے گھر کے ہیں، وَأَلْفٌ لِجَارِ عبداللہ، اور 1000 ان کی پڑوس کے۔ میرے گھر کے پڑوس کی کون قیمت دے گا؟ کوئی ہے تو قیمت دینے والا؟ یہ معیار ہے
یہ چیزیں جو ہر وقت ہمارے ٹاپ آف دا مائنڈ ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو لوگ میرے بارے میں کیا بات کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے اس کی تیاری اس دنیا میں کرنی ہوگی. اس کی تیاری دنیا کے بعد نہیں ملے گی، کیونکہ اس دن کیا ہوگا، آج الیوم عمل ولا حساب، آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں ہے. وغدن حساب ولا عمل، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا. اس کی تیاری آج کرنی ہوگی کہ ہم دنیا کے لیے کتنے اہم ہیں، یہ دنیا ہمیں مس کرتی ہے کہ نہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ انفرادی طور پہ بھی ہمارا یہ حال ہے اور اجتماعی طور پہ بھی امت مسلمہ کا یہ حال ہے. آج ہمارے پاکستان کے بجٹ سے زیادہ تو عیسائی مشنریوں کے بجٹ ہے. ان کے جو کاروباری لوگ ہیں اور جو چیریٹی کے ادارے وہ چلاتے ہیں دنیا میں، اس کے بجٹ ہمارے ملک کے بجٹ سے زیادہ ہے. آج دنیا میں وہ بل گیٹس دنیا بھر کے لوگوں کو دوائیاں پرووائڈ کرتا ہے. اس کی فاؤنڈیشن دنیا میں جا جا کے سیلابوں میں، طوفانوں میں کام کر رہی ہوتی. اور آج ہمارے محلے میں کوئی مسئلہ ہو جائے، کہ گٹر کھل جائے، کوئی روڈ ٹوٹ جائے، تو میں اپنے حصے کے پیسے دینے کو بھی تیار نہیں. کسی محلہ کمیٹی کا حصہ بننے کو بھی تیار نہیں. اس کے لیے لوگوں کے پاس جا کر معاملات طے کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. ورنہ کتنے مسئلے آج ہم اپنی مسجدوں سے حل کر سکتے ہیں. اس مسجد کی ایک خدمت کمیٹی ہو، اس مسجد کی ایک مصالحاتی کمیٹی ہو، اس مسجد کی ایک اور مختلف قسم کمیٹیاں جو اس علاقے کے میں لوگوں کے مسائل حل کر لیں. آپ لوگ دنیا کو جانتے ہیں، دنیا کے مسائل حل کرتے ہیں، اپنے بڑے بڑے مسائل حل کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کیا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ برداشت نہیں ہے ہمارے اندر. کسی کے نیچے ہم بیٹھ کے کام نہیں کر سکتے، کسی کی بات ہم سن نہیں سکتے. ہم سب اپنے ذات کے اندر بادشاہ ہیں. تو نہ انفرادی طور پہ اس دنیا میں ہماری اس وقت کوئی اہمیت ہے الا ماشاء اللہ، اور نہ اجتماعی طور پہ ہماری کوئی ایسی اہمیت ہے کہ اگر آج دنیا میں اعلان ہو جائے کہ دنیا کے اندر سے مسلمانوں کو ختم کر دو یا فلاں مسلمان ملک کے ساتھ یہ کر دو، تو کوئی نہیں اٹھے گا کہ نہیں بھائی، ان کی وجہ سے ہمارے اسپتال چل رہے، ان کی وجہ سے ہمارے کالج یونیورسٹیز چل رہے، ان کی وجہ سے ہمارے یتیم خانے چل رہے، یہ ہمیں فری میں ویکسینز اور دوائیاں اور فلاں چیزیں پرووائڈ کرتے. نہیں ان کو کچھ نہیں کرنا، ہمارا کیا ہوگا. لیکن آج ان میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے. نہیں بھائی ایسا نہیں کرنا، ہمارے ملک کے 25 اسپتال چلاتے ہیں، فلاں دوائیاں اور ویکسین یہ بھیجتے فری میں ہمارے ملک کے اندر. تو اس سوال کو اپنے ذہن میں لے کر آئے، کیا ہم دنیا کے لیے اہم ہیں؟ اور ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عند اللہ خزائن الخیر والشر، اللہ تعالیٰ کے پاس خیر اور شر کے خزانے ہیں. مفاتحها الرجال، اور انسان ان خزانوں کی چابی ہے. فطوبى، تو خوشخبری ہو، لمن جعلہ اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ مفتاحا للخیر مغلاقا للشر، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ خیر کی چابی بنا دے اور جس کو اللہ تعالیٰ شر بند کرنے والا بنا دے. وویل لمن جعلہ اللہ، اور تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ مغلاقا للخیر اور مفتاحا للشر بنا دے، یعنی خیر کو بند کرنے والا اور شر کو پھیلانے والا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کو پھیلانے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم کو مفتاح الخیر بنا دے، اللہ ہمیں مغلاق للشر بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ دنیا میں جب رہ رہے ہوں، جب بھی لوگ ہماری عزت کریں اور ہم سے محبت کریں اور ہمیں دعائیں دیں، اور جب اس دنیا سے چلے جائیں تو بھی لوگ ہماری نیکیوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہمارے معاملات کی وجہ سے لوگ ہمیں دعائیں دیا کریں اور ہمارا ذکر کیا کریں. اسی لیے ایک شعر ہے اقبال کا، وہ پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. داغ سجود گر تیری جبی پہ ہوا تو کیا، داغ سجود اگر تیری جبی پر ہوا تو کیا، کوئی سجدہ ایسا بھی کر کے زمین میں نشانہ دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ سے دعا کرے کہ اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکالی پریشانی کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے۔ اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، اللہ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، اللہ سودان کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے حکمران یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ادارے ہیں جن کا اثر رسوخ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خیر کے چابیاں بنا دے، اللہ ان کے لیے ان کو اپنے فیصلے خیر میں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کو اتحاد اتفاق اور اچھے اخلاق عطا فرما دے، اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمارے جان و مال و عزتوں کی حفاظت فرما دے، اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے، جو گھروں میں اسپتالوں میں اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری بہنیں میں کے رشتوں کے انتظار میں اللہ ان کے نیک والے رشتے بھیج دے۔ اے اللہ جو ہمارے بچے بیاہ چکے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ میں نیک اولاد بنا دے، نیک اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ میں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری اولادوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ تمام مرحومین جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رہا حالت اسلام پہ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ میں 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں باقاعدگی سے اپنے وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت، صبح شام رات کے اذکار اور نیکی کے کاموں میں جڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مفتاح للخیر بنا دے، اے اللہ ہمیں اغلاق للشر بنا دے، اے اللہ میں اچھے اخلاق عطا فرما دے، اللہ بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے محبت کرنے والا بنا دے، عفو و درگزر کرنے والا بنا دے، اللہ ہر قسم کی شرک بدعت اور ریاکاری سے بچا لے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت، ان کی سنتوں سے محبت، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔